والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وبيته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سلام. अच्छाई के मैदान में भी और एक चीज हासिल करना कोई काबिल तारीफ बात नहीं है। हर एक में रवैया ऐसे ही होता है। इन पसंद तलबीम से कभी उसकी नीयत नहीं रहती। इबादत गुजार इबादत करता जाता है, उसको शौक होता जाता है और मादियत के पीछे चलते हुए इंसान की हालत इससे भी ज़्यादा बुरी होती है। इसलिए कि वो जिन चीज़ों को हासिल करना चाहता है उनकी मिक़दार महदूद होती है, इसकी तलब ज़्यादा होती है। नतीजतन दौलतमंद चाहता है कि उसकी दौलत बढ़ती चली जाए, साहब इक़्तिदार चाहता है कि उसका इक़्तिदार ज़्यादा से ज़्यादा होता है और इक़्तिदार के मैदान में इख्तियार, हुकूमत, सल्तनत, इस मैदान में जब ज़्यादा की ख्वाहिश होती है तो दो डायरेक्शंस में वो चाहता है कि क्वांटिटी वाइज भी उसके अताब गुजारों, उसके फरमाबरदारों, उसके हुक्म को मानने वालों की तादाद बढ़ती जाए और उसके बाद वो क्वालिटी वाइज भी चाहता है कि अगर पहले से खास हुक्म मानता था तो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मेरे कमाल को माने और फिर एक मंजिल वो भी आती है कि जहाँ वो समझता है कि ये जो गर्दन झुकाने वाला गर्दन झुका रहा है, ये इताअत करने वाला इताअत कर रहा है, ये सिर्फ उस वक्त इताअत करता है जब मेरी कुव्वत, मेरी ताकत इसके सर पर मुसल्लत होती है। ये उस वक्त भी इताअत करे जब मेरा हुक्म देने के बाद हुक्म पे अमल कराने वाला कोई मौजूद न हो। वो इताअत जो दीन करवाता है, दीन अपने अहकामात को किसी पुलिस के जरिए, किसी फौज के जरिए, किसी ताकत के जरिए से नहीं बनवाता। तो वो चाहते हैं कि दीन की ताकत भी उसके पास आ जाए और उसके नतीजे में वो कोशिश ये करता है कि उसे कोई दीन पोजीशन मिल जाए जहाँ उसके कौल को दीन समझा जाए। ये दीन से मोहब्बत नहीं होती, ये सिर्फ अपने इक़्तिदार की हवस होती है। वो जानता है कि वो इख्तियार नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद तमन्ना यही है कि अगर हो सके तो मैं खुदा बन जाऊँ, दुनिया के मसलों मुझे खुदा तस्लीम करे। इस्लाम के आ जाने के बाद इंसानों की खुदाई का कोई तस्वुर नहीं रहेगा। इस्लाम ने तौहीद का अक्षर इस तरह से बुलंद किया जब कोई इंसान ज़हनी तौर पर गैर मुतवाज़िन हो,
ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. تو اس دعوے نے نئی شکلیں اختیار کی. وہ کہتا ہے میں خدا کا سایہ ہوں. یہ جو میں تخت پہ بیٹھا ہوں یہ ڈیوائن رائٹ ہے. خدا نے مجھے یہ منصب دیا ہے, یہ عہدہ دیا ہے, اور میری اطاعت کرنا تمہارے لیے واجب ہے. اسلام ان تمام دعووں کو ختم کرنے آیا, انسان پر انسان کی خدائی کو مٹانے آیا. اس کا بنیادی موقف یہ ہے کہ تم ایک خدا الہی کی پرستش کرو, اور اس کے بعد اب کسی کے سامنے تمہیں سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے. اطاعت ہوگی تو صرف اللہ کی یا اس کی جو اللہ کے پیغام کو پہنچا رہا ہو, اس کے علاوہ کسی کا فرمان تم پہ جاری نہیں ہوگا. اسلام ہر انسان کو آزادی دلانے آیا تھا انسانوں کے چنگل سے. انسان پر جو انسان کی حاکمیت تھی اس کو ختم کرنے آیا تھا. لیکن اسلام کی بہت بڑی ٹریجڈی یہ ہوئی کہ بدقسمتی سے دنیا بھر میں انسانوں پر انسانوں کی مذہبی اختیار کو ختم کیا گیا. اب یورپ کے حکمران کو یہ اپنے آپ کو خدا کا بھیجا ہوا نہیں کہتا, نمائندہ خدا نہیں کہتا. ایک زمانے میں تھا کہ وہ ڈیوائن رائٹ تھیوری کو پورا یقین رکھتے تھے کہ ہم جو حکومت ملی ہے تو یہ حکومت اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے. اب کوئی یہ نہیں مانتا. اب ہر حکومت کے عوام دیتے ہیں, یا فوج کے بلبوتے پہ حاصل کی جاتی ہے, یا قانون کی مدد سے حاصل کی جاتی ہے. کوئی انسانی طریقہ ہی ہوتا ہے, کوئی آسمانی ذریعہ حکومت کی ادا کا اب نہیں ہے. لیکن بدقسمتی مسلمانوں کی کہ جہاں دین آیا تھا یہی حاکمیت ختم کرنے کے لیے بعد نے کہیں امیر المومنین بنایا, کہیں ذل اللہ بنایا, اللہ کا سایہ, اور یہ سمجھنے لگے کہ جو حاکم ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اسے ہر سیاہ و سفید کا اختیار ہے. وہ جو جائز ہے وہ جائز ہے, جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے. ایسا ماننے میں قصور ہمارا نہیں. یہ وہی سیاسی اثرات ہیں جو ہمارے عقائد کی دنیا میں اثر انداز ہوتے رہے. ہماری صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی زندگی کی بات کر رہا ہوں. آپ تو ان لوگوں میں سے ہیں جو حکومتوں کے معتود رہے, حکومتوں کی مخالفتوں کا سامنا کرتے رہے. جتنے مسائل تفصیلات اس کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, جتنے مسلک مسلمانوں میں آج شیعہ کہے جاتے ہیں, آپ ہیں, اسماعیلی حضرات ہیں, زیدیہ فرقہ ہے جو یمن کے اندر آج کل مسائل کا سامنا کر رہا ہے. ان سب کے اگر آیت کو دیکھیں تو کوئی کامن پوائنٹ نظر نہیں آتا. یہ بڑی دلچسپ چیز ہے کہ یہ سب شیعہ کیوں کہہ رہے ہیں. اسماعیلیوں کے دو بڑے گروہ ہیں, ایک آبخانی اور ایک بوری حضرات کہہ جاتے ہیں. تو بوری حضرات کو کچھ آپ کے نماز و روزوں سے ملتی جلتی عبادتیں ان کے یہاں بھی ہیں, اور ان کے بھی عقائد رسول ملتے ہیں, معذرت رکھتے ہیں. لیکن اسماعیلی حضرات جو آبخانی ہیں ان کے تو نہ فضولات آپ سے ملتے ہیں اور نہ ان کے اصولوں میں کوئی اتفاق ہے, بلکہ اصولوں کی صورتحال یہ ہے کہ بہت سے علماء ہیں ان کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا ہے. توحید کی نفی ہے ان کے عقائد میں. لیکن وہ بھی شیعہ ہیں, بولی بھی شیعہ ہیں, اور پاکستانی بھی شیعہ ہیں. کیا چیز کام ہے؟ حضرت علی آپ کی فضیلت کے قائل ہونا. تو اہل سنت میں ایک فرقہ ہے جس کو تفضیلی کہا جاتا ہے, اور وہ دو چار نہیں ہے, بہت بڑی جماعت صوفیہ ہے. جو صوفی حضرات ہیں مختلف درگاہوں سے وابستہ لوگ, وہ کم و بیش سارے کے سارے حضرت علی کو تمام صحابہ میں افضل مانتے ہیں.
اگر مسلمانوں کے یہ فرقے بھی حضرت کو افضل مانتے ہیں کوئی خاص بات نہیں، یہ تو وہ بھی مانتے ہیں۔ وہ جو زیدیہ مسلک ہے یمن کا، ان کے عقائد کی صورتحال یہ ہے کہ وہ حضرت علی کو افضل مانتے ہیں تمام صحابہ، لیکن اس کے ساتھ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ خلافت کے لیے، حکومت کے لیے، امامت کے لیے ضروری نہیں کہ جو افضل ہو وہی یہ کام کرے۔ چنانچہ ان کے نزدیک حضرت ابوبکر، حضرت عمر یہ دونوں برحق خلیفہ تھے، اور حضرت علی افضل ضرور تھے۔ افضل کی موجودگی میں جو ان سے کمتر ہے وہ خلیفہ ہو سکتا ہے، ان کا عقیدہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دوسرے شیعہ مسلک اس موقع کو تسلیم نہیں کریں گے، لیکن وہ بھی شیعہ، باقی سارے ان کا ذکر کیا وہ بھی شیعہ۔ فقہ کے معاملے میں آپ جعفری کہلاتے ہیں، وہ فقہ جو ائمہ سے منسوب ہے، آپ اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے آغا خانی حضرات کی فقہ کی صورتحال یہ ہے کہ وہ تمام تر امام وقت جو بھی ہے ان کا اس کے احکامات کی پابند ہے، اور وہ فقہ بالکل مختلف ہے اس فقہ سے کہ جس پر آپ لوگ عمل کرتے ہیں۔ جہاں تک یمن کے زیدیوں کا تعلق ہے تو وہ حنفی فقہ پہ عمل کرتے ہیں، حنفی فقہ پہ عمل کرتے ہیں۔ خلفاء میں سے پہلے دو خلیفاؤں کو برحق مانتے ہیں، بس حضرت علی کو افضل مانتے ہیں، اس کے بعد شیعہ کہلاتے ہیں۔ آخر وہ کون سا کامن پوائنٹ ہے، وہ لائن کہاں ہے کہ مسلمانوں کے گروہ کو شیعہ کہہ دیا جاتا ہے اور دوسرے تمام غیر شیعہ ہیں؟ وہ سب کے سب ایک امبریلا کے تحت ہیں اور یہ سب ایک ہیڈنگ کے تحت جمع ہو جاتے ہیں۔ کامن بات ہے، وہ کامن بات اگر آپ اس کی تلاش کریں تو یہ کامن بات یہ ہے کہ یہ تمام مسلک جن کو شیعہ کہا گیا یہ وہ ہیں کہ جو حکومت کے سلسلے میں کوئی نہ کوئی نظریہ رکھتے ہیں، اور اس نظریے کا تعلق کچھ نہ کچھ حاکم کے لیے شرطوں سے۔ ہر آدمی حکمران نہیں ہو سکتا، ہر شخص افسر نہیں بیٹھ سکتا، اس کے لیے کوئی شرط ہونی چاہیے۔ امامت کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہر کیا موجود ہے، ان تمام فرقوں میں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، لیکن امامت ایسی نہیں کہ جو چاہے اٹھ کے کھڑا ہو جائے امام بن جائے۔ ہر ایک کے یہاں کچھ نہ کچھ شرطیں ہیں۔ اپنے اپنے دور کا حکمران یہ نہیں چاہتا کہ اس پر کوئی شرط عائد کی جائے، اس کی کوئی کوالیفیکیشن مقرر کی جائے کہ یہی ہو سکتا ہے اور دوسرا نہیں ہو سکتا۔ آپ کے یہاں جیسے علم اور عصمت ہے، ہمارے جو افغانی حضرات ہیں ان کے نزدیک نص بنیادی شرط ہے، نص آپ کے یہاں شرط ہے کہ اس سے پہلے کہ امام یہ کہے کہ میرا جانشین یہ ہوگا، یہ بات ان کے یہاں یہی بنیادی شرط ہے، باقی کوئی اور شرط نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں جو زیدیہ حضرات ہیں یمن میں، ان کے نزدیک امام وہی ہو سکتا ہے جو اپنے منصب امامت کے لیے قیام کرے۔ قیام سے مراد یہ کہ وہ کوئی جو دوسرے قابض ہوں حکومت اقتدار کو ان کے مقابلے میں کھڑا ہو اور اقتدار کا مطالبہ کرے، وہ کامیاب ہو یا ناکام رہے۔ اسی وجہ سے وہ امام باقر علیہ السلام کو امام نہیں مانتے، امام زین العابدین السلام کے ساتھ آتے ہیں حضرت زید کو امام مانتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ زیدیہ کہلاتے ہیں۔ یہ حضرت زید نے جہاد کیا تھا اور شہید ہوئے تھے کوفے کے اندر، تو اس لیے زید شہید کا نام ہے، آج بھی کوفے کے گواہ میں آپ کو مزار موجود ہے۔ تو زید شہید کو امام مانتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے قیام کیا۔ وہ ان کے نزدیک امام حسن بھی امام نہیں ہے، اور اسی بنیاد پر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو تو ایک خلیفہ مانتے ہیں، لیکن حضرت عثمان کو نہیں مانتے کہ وہ گھر کے اندر قید رہے اور انہوں نے اپنے حق کے لیے جہاد نہیں کیا، اس لیے وہ امامت کے حقدار نہیں ہے۔ یہ ان کا نقطہ نظر ہے، لیکن کوئی شرط ہے۔ جہاں حاکم کے لیے امامت یا امام کے لیے کوئی شرط رکھی گئی، وہ ان تمام لوگوں کو ایک بریکٹ میں جمع کر دیا گیا، یہ شیعہ ہے۔ اور جو حکومت کو فوراً تسلیم کر لیں، جو بھی آدمی ہو
جس طرح آئے سازش سے آئے، لڑ کے آئے، بغاوت کر کے آئے، شورا سے آئے، لوگوں کے ووٹ سے آئے، جس طریقے سے بھی آئے، جو آپ کی مسند اقتدار پہ پہنچ جائے اس کے سامنے سے تسلیم خط کر دیا جائے، ان سب کو ایک دن میں جمع کر دیا جائے۔ ہر حکومت کو تسلیم کر لینے والے آج اہل سنت کہلاتے ہیں، اور حکومت کے لیے شرطیں رکھنے والے شیعہ کہلاتے ہیں۔ کوئی عقیدہ کامل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقسیم ہی سیاستدانوں نے خاص طور پہ کی ہے۔ جب شیعہ کہہ دیا گیا تو اب اس کے بعد جتنا جھوٹ ہو سکے ان کے متعلق بولا جائے، طرح طرح کی باتیں کی جائیں، عوام کو ان سے دور رکھا جائے، ان کی بات لوگوں تک پہنچنے نہ دی جائے۔ ذرا غور فرمائیے کہ کسی اور جگہ پر آپ کو صورتحال نظر نہیں آئے گی۔ ان سے نہ ملو، یہ تھوک کے کھلاتے ہیں، یہ میتوں کے ساتھ عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں، یہ اپنی مجلسوں میں نہ معلوم کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ تو الزامات، جتنا جھوٹ آپ کے متعلق بولا گیا ہے دنیا میں شاید کسی اور مذہب اور مسلک کے متعلق بولا گیا، آپ کے عقائد کے متعلق، آپ کے اعمال کے متعلق، اور ان تمام جھوٹوں کا اگر تجزیہ کیجیے تو صرف یہ ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ جھوٹ اس لیے بولا جاتا ہے کہ لوگ متنفر ہو جائیں، آپ کے قریب نہ آئیں۔ اس لیے کہ جو تخت اقتدار پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو معلوم ہے کہ اگر کوئی ان کے قریب چلا گیا تو ان کی سچائی اتنی متاثر کن ہے کہ اب ان کا پردہ باقی نہیں رہے گا۔ وہ جو اپنے آپ کو فرشتہ ہے خدا اور نامزد کردہ خدا کہہ رہے ہیں، ان کی وہ حیثیت قائم نہیں رہے گی۔ تو چنانچہ کوشش یہ ہے کہ لوگ ان کے قریب آنے نہ پائیں۔ ذرا غور فرمائیے کتنے عجیب عجیب خطبے ہیں، باقاعدہ فتویٰ دیا جاتا ہے، بڑے جگیر لوگوں کے فتوے ہیں کہ صاحب اگر تعزیہ دیکھ لیا، علم یا تابوت دیکھ لیا، جلوس دیکھ لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ نکاح ٹوٹ گیا، اب بیوی آپ کی شریک زندگی نہیں رہی۔ اب یہ نفسیات سے کھیلنے والی بات ہے، یہ بیوی کیسے بیوی نہیں رہی، نکاح کیسے ٹوٹ گیا؟ اس کے لاجیکل جو سیکوینس بنتا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص کافر ہو جائے تو اس کا مسلمان بیوی کے ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے۔ شریعت کے اعتبار سے اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے، مسلمان اسلام سے باہر چلا جائے، تو اب وہ مسلمان خاتون کو اپنی زوجہ نہیں رکھ سکتا۔ یہ شریعت کا قانون ہے۔ امام اللہ علیہ السلام کے سامنے حضرت ابو طالب کے متعلق کسی نے سوال کیا کہ حضرت ابو طالب مومن تھے یا مسلمان کافر تھے؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ جب ایسا کہتے ہیں وہ ابو طالب پر الزام نہیں لگا ہے، وہ رسول پہ الزام لگا۔ اس لیے کہ آپ کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت اسد تاریخ کا طے شدہ فیصلہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے جو گنتی کے چند افراد ہیں، 10 سے کم جو تعداد ہے، پہلے 10 ایمان لانے والے، ان میں جو فاطمہ بنت اسد شامل ہیں۔ ابتدائی دور سے مومنہ اور حضور کے اعلان نبوت کے 10 سال تک حضرت ابو طالب زندہ رہے۔ تو اگر حضرت ابو طالب کافر تھے تو وہ رسول جو کافر سے مسلمان زوجاؤں کو الگ کر رہا ہو، وہ کیسے اس نے اجازت دی کہ فاطمہ بنت اسد 10 سال تک ابو طالب کو الگ کرے؟ کافر ہو گیا تو اب بیوی اس کی بیوی نہیں رہی، اب وہ نئے سرے سے ایمان لائے، تو پھر اس کے بعد خدا نے ایمان لا بھی سکتا ہے سے یا ہمیشہ کے لیے بیوی فارغ ہو گئی۔ یہ سب باتیں اس لیے ہیں کہ کسی صورت سے وہ قریب نہ آئے، آپ کے ذرائع سے روکا گیا، آپ کے اجتماعات سے روکا گیا۔ یہ
तमाम सियासी तकाज़े थे। अब कम से कम मुसलमान जब उस आमरीत के दौर से बाहर निकल आया है, अब इनके सरों पर खिलाफत मुसलत नहीं है, तो कम से कम अब वो वक्त है कि मुसलमान सोचे कि उसके फिक्र में कहाँ कहाँ वो चीज़ें आ गई हैं कि जो खालिस्तन सियासतदानों की पैदावार है। और बस ये गिरामी इसी मौके पर कल की तरफ इशारा किया गया, क्योंकि वो बुनियादी मसला है, इसलिए उसके बच्चन के और कहना चाहूँगा कि सबसे पहला सियासी मसला ये है कि जो आपने सियासी इक़दाम किया, हाज़िर रसूल आपने जैसा मुनासिब समझा उसके मुताबिक ये समझा कि हम अपना कोई कायद बना लें, आपने बनाया या खुद बन गए, क्या सूरत हाल थी, कितने लोगों के हामी थे, कितने मुखालिफ थे, इससे बहस नहीं। वाक़या ये है कि जो लोग तख्त के ऊपर बैठे वो सियासी हैसियत से तो सरबरा बन गए, उनकी कोई मजहबी हैसियत नहीं। अगर ये बुनियादी बात मान ली जाए तो सारा शिया सुन्नी मज़हब खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें ये तारीख की हकीकत है कि कौन किस ज़माने में किस तारीख को मसनद इक़्तिदार पर बैठा और तब तक इक़्तिदार को फायदा था, उससे इनकार करना गोया खुली हुई तारीख से इनकार करना है। ये सामने जो सूरज निकला हुआ हो उससे इनकार करना है कि कोई खलीफा ही नहीं था। नहीं, खलीफा थे, हुक्मरान थे, नाम का खलीफा हो या सुल्तान हो या बादशाह हो, जो जिस वक्त तक पे बैठा वो एक तारीखी हकीकत है। मसला ये कि उसकी पोजीशन क्या है, क्या वो उसी तरह का एक आम हुक्मरान है जैसे दुनिया के और हुक्मरान होते हैं, या इसकी कोई मजहबी हैसियत है। अगर तुम खिलाफत को शरई हैसियत देते हो तो हम इसको मानने को तैयार नहीं, इसी पे इख्तिलाफ होगा। और अगर तुम ये कहते हो कि वो सियासी तौर पर हुक्मरान थे, जैसा हमारा दावा है कि थे, इसमें कोई शक कोई शुबा नहीं है कि वो सियासी तौर पर हुक्मरान थे, तो फिर हमारा इस मामले में इख्तिलाफ नहीं रहता कि वो खलीफा हैं, हाँ हैं, हुक्मरान हैं, अपने दौर के तख्त पे बैठने वाले हैं। दुनिया में कितने लोग हैं जो मुख्तलिफ तरीकों से तब तक पहुँचे, अपने अजीजों को कत्ल करके पहुँचे, जुल्म करके पहुँचे, साजिशें करके पहुँचे, चालाकी होशियारी से पहुँचे, ताकत के बलबूते पे पहुँचे, लेकिन जो तब तक पहुँच गया है वो एक अमर वाक़या है, हकीकत। उस हकीकत से इनकार नहीं है। बहस अगर है तो सिर्फ इस बात के कि क्या उनकी कोई शरई हैसियत है, क्या वो दीन में कोई हुक्म दे सकते हैं, क्या उनका कहा हुआ कुरान और हदीस के बराबर है। बदकिस्मती से ये तासुब देने की कोशिश की गई कि उनकी शरई हैसियत है। ये खुद उन्होंने नहीं की, इब्तदाई दौर के हुक्मरानों ने ये कोशिश नहीं की, वो कोशिश कर भी नहीं सकते, इसलिए कभी सामने रसूल की ज़ात मौजूद है और वो तमाम लोग मौजूद हैं जिन्होंने उसको देखा है, जो अल्लाह की तरफ से पैगाम देता है, उसके तरीके को देखा है, उसका किरदार देखा है। यहाँ मतलब के साथ रहने वाले लोग बखूबी जानते थे कि किसका किरदार कैसा है। यही वजह है कि आज तक तमाम तर तारीखों मज़ा के बावजूद कोई खुलफा में से किसी खलीफा को मासूम नहीं कह सकता, इसलिए कि किरदार सामने था, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं थी। जिन खूबियों और खामियों में दूसरे लोग मुब्तला थे, वही खूबियाँ खामियाँ उनके अंदर मौजूद थी, इसलिए किरदार की फजीलत की तो बात नहीं हो सकती थी। चुनांचे वो तो नहीं कह सकते थे, बल्कि वो तो इसके मुकाबले में वो तो यही कहते रहे कि हम कोई बालाई ताकत, कोई खुदाई ताकत के जरिए से यहाँ पर कुछ बना नहीं है। जब ये तस्लीम कर दिया कि रसूल ने कोई जानशीन नहीं बनाया, ये लोगों को छोड़ दिया गया था, तो जब मामला ही लोगों को छोड़ दिया गया था तो लोगों को किया वो फैसला शरीयत नहीं हो सकता, सीधी सी बात। लेकिन उसके बाद आगे बढ़कर खलीफा हुकूमत में बैठता है तो अल-ऐलान ये कहता है कि देखो मैं तुम्हारी तरह तमाम आदमी हूँ और मुझे शैतान भी कभी बहका भी देता है। अगर कभी मुझसे तुम गलत बात सुनो, जब तक सही बात सुनो मेरी इताअत करो, मेरा कहना मानो। जब मुझसे खिलाफ शरीयत कोई बात सुनो, दीन के खिलाफ कोई बात सुनो, तो उस वक्त मेरी इताअत न करना, बल्कि मुझे कंधा पकड़ के सीधा कर देना। ये और बात है कि ये बात कहने वाले ने ये नहीं सोचा कि अगर रास्ता बताने वाला खुद ये कहे कि जब मैं रास्ता भूल जाऊं तो तुम बता देना, तो पीछे चलने वाला कहेगा कि मुझे तुम्हारे पीछे चलने की जरूरत क्या है।
یعنی مجھے راستے سے واقف ہونا پڑے گا نا تبھی تو سیدھا کر سکوں گا. بات تو یہ اعتراف ہوگا اور یہ ایک اعتراف نہیں ہے, یہ بار بار اعتراف ہوتا رہا ہے. کم از کم ابتدائی ہے تو خلفاء اتنے سمجھدار تھے کہ وہ اتنا بڑا دعویٰ نہ کریں. یہ تو بعد والوں کی کارستانیاں ہیں کہ انہوں نے اس کو عقیدہ بنا دیا, اس نظریے کو صرف ایک سیاست سے بڑھا کر ایک ایمان کا جزء بنا دیا. ورنہ صورتحال یہ ہے کہ تاریخ کا ایک اہم واقعہ جو بلا کسی اختلاف کے ہمارے دادا نے سنت کی تمام کتابوں میں, تاریخ کی کتابوں میں درج ہے. حضرت عمر کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا. آپ کا کی حالت ایسی تھی کہ بچنے کی کوئی امکان نہیں تھے. 3 دن تک اس کیفیت سے گزرے. اس دوران میں بہت سے لوگ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنا کوئی جانشین مقرر کر دیجیے. تو اب یہ جملے تاریخ کا حصہ ہے کیونکہ اس کے بعد انہوں نے قدم اٹھایا تھا. اس اقدام سے پہلے یہ جملے کہے تھے. کیا جملے کہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو, اگر میں چاہوں تو رسول اللہ کی طرح کوئی جانشین مقرر کیے بغیر چلا جاؤں, معاملہ تمہوں پہ چھوڑ دوں, خود فیصلہ کروں کہ رسول اللہ نے ایسا کیا تھا. یہ وہ کہہ رہے, یہ ان کا خیال ہے کہ رسول خدا نے کسی کو جانشین مقرر نہیں کیا تھا تو میں چاہوں تو اپنے جانشین مقرر نہ کروں, ایسے ہی چلا جاؤں. یا حضرت ابو بکر کی طرح کسی فرد واحد کے لیے وصیت کر جاؤں, لیکن نہ میں یوں ہی چھوڑ کے جاؤں گا نہ کسی کے لیے وصیت کر کے جاؤں گا, بلکہ ایک نیا انتظام کیا جو اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی نہیں ہوا. وہ صرف ایک دفعہ تاریخ میں ہوا کہ انہوں نے 6 افراد نامزد کر دیے, نامینیٹ کر دیے کہ یہ 6 افراد خود آپس میں فیصلہ کر لیں گے کہ کون خلیفہ ہوگا, اور اس کے لیے رولز اور ریگولیشن بھی مقرر کر دیے کہ اس 6 میں سے اگر ایک آدمی کی رائے الگ ہو, 5 کے الگ ہو تو اسے ایک کو قتل کر دینا, اور اگر ڈویژن ذرا سے نمایاں ہو, بڑی ہو, 6 میں کتنی ڈویژن ہو سکتی ہے, 2 اور 4 کی پھر ہوگی, ورنہ 3 کی ہوگی تو برابر ہوگی. انہوں نے کہا کہ اگر ڈویژن ہو جائے تو پھر اس صورت میں عبدالرحمن ابن عوف ایک شخصیت تھے, انہوں نے کہا کہ یہ جس میں شامل ہو ان کو بھی جو پاور حاصل ہے, پھر جس کو یہ خلیفہ کہیں گے وہ خلیفہ ہو جائے. اب پیچھے کیا ہے, اس کو لانا چاہتے ہیں, کون سی سوچ کی بنیادیں کیا ہے, یہ سب سے بحث ہے. مجھے صرف یہ بیان کرنا ہے کہ حضرت عمر نے بڑے واضح 2 اصول ہمارے سامنے رکھ دیے. ایک یہ کہ ایک قول رسول ہے, عمل رسول ہے ان کے نزدیک کہ انہوں نے کسی کو جانشین مقرر نہیں کیا. اگر یہ سنت رسول ہے کہ جانشین مقرر نہ کیا جائے تو حضرت عمر اس سے انکار نہیں کر سکتے, پھر تو شریعت ہوگی نا, پھر تو شریعت وہ ہوگی کہ اپنا جانشین مقرر نہ کیا جائے. اچھا, اور اب آپ کہتے ہیں کہ کوئی حضرت ابو بکر نے چونکہ حضرت عمر کو نامزد کیا تھا, ان کے لیے وصیت کی تھی تب وہ خلیفہ بنے, تو وہ کہتے ہیں کہ میں چاہوں تو میں بھی کسی کی وصیت کر سکتا ہوں, لیکن نہ میں رسول کی طرح چھوڑ کے جاؤں گا نہ حضرت ابو بکر کی طرح کسی کو اپنے جانشین بنا کے جاؤں گا. میں ایک تیسرا راستہ اختیار کروں گا, اگر وہ ان دونوں میں سے کوئی بات مانتے, یعنی یا یہ مانتے کہ رسول کا کیا ہوا ہی سنت ہوتا ہے اور اس سے انحراف جو ہے بدعت ہوتی ہے, تو ان کو کوئی جانشین مقرر کرنے کا کوئی طریقہ اختیار کرنے کا حق نہیں تھا. اگر کوئی سمجھتے تھے کہ پچھلے صحابہ کا کیا ہوا عمل شریعت ہے, اتنی عجیب بات ہے. اس سارے مذاکرے کے بعد یہ جو ایک کمیٹی 6 آدمی میں بنائی گئی تھی, اس نے حضرت علی سے, میں ان کو کہ جان چھوڑانے کے لیے مزاج علی کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے سامنے عبدالرحمن ابن عوف نے یہ شرط رکھی کہ اگر آپ یہ عہد کریں کہ میں قرآن و سنت اور شیخین جو پہلے کے 2 خلفاء ہیں حضرت ابو بکر حضرت عمر, ان کی سنت پہ عمل کروں گا تو خلافت آپ کو ہم دے دیں گے. اب یہ معلوم تھا کہ وہ علی جو اپنے جہاد شرعی کے دوران اپنے دشمن کو زیر کر کے اس کے سینے پہ تلوار, اس کی گردن پہ تلوار رکھ کے تلوار اس لیے اٹھا دے کہ اس کی سمجھ میں اس کا ذاتی غصہ شامل ہو گیا, جو اتنی
شریعت کے معاملے میں شامل کر لیا جائے جس میں شریعت نہیں ہے. اس مزاج کا پتہ تھا, اس لیے یہ بات رکھی گئی. علی نے اس کا جواب دے کے معاملے کو بالکل واضح کر دیا اور ہمیشہ کے لیے یہ بتا دیا کہ اس سے پہلے کے خلفاء کی زندگی جو کچھ بھی ہے وہ سیاسی طرز عمل ہے ان کا, وہ شریعت نہیں ہے, دین نہیں ہے. علی نے کیا جواب دیا کہ دیکھو سیدھی سی بات ہے, اگر میں تو عمل کروں گا قرآن و سنت پہ, میں تو عمل کروں گا قرآن و سنت پہ. اگر پچھلے خلفاء کا کوئی عمل قرآن و سنت کے مطابق ہوگا تو میرا عمل ان کا عمل ایک ہو جائے گا, اور اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق عمل نہیں کرتے رہے تو میرا ان سے کیا تعلق ہے. لہٰذا یہ انکار نہیں کیا, اس جملے کے ساتھ انکار کیا کہ اگر ان کے وہ خود قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتے تھے تو آٹومیٹکلی جو کچھ وہ کر رہے تھے میں بھی وہی کر رہا ہوں گا, اور اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں تھے تو پھر علی کا کوئی تعلق نہیں, خود اپنے طور پر وہ اتھارٹی نہیں تھے. اس جملے کے یہی مطلب ہے کہ وہ اتھارٹی نہیں تھے. اچھا, بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس کے بعد اگر علی کو خلافت دے دی جاتی تو ہمارے لیے بڑا مشکل صاحب ہو جاتا یہ ثابت کرنا کہ پچھلے خلیفاؤں کے اعمال کو کیا پوزیشن دی جائے. لیکن جنہوں نے شرط رکھی تھی, علی نے ان کے سامنے جو یہ کہہ دیا کہ اگر میں وہ کچھ کروں, ان خلفاء نے وہ کچھ کیا ہے خدا و رسول کے فرمان کے مطابق ہے تو میرے عمل میں اور ان کے عمل میں کوئی فرق نہیں ہوگا, اس لیے خلافت دے دی جائے. اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتے تھے تو علی کو خلافت دے دی جائے, کیونکہ علی وہی کچھ کریں گے جو خلفاء کرتے رہے. خلافت علی کو نہ دینا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ حکم خدا و رسول کچھ اور تھا اور خلفاء کے طرز عمل کچھ اور تھا. یہ ہمارا نہیں, عبدالرحمن بن عوف کا فیصلہ ہے. جو جج بنایا گیا تھا, جو ثابت بنایا گیا تھا, اس کا یہ فیصلہ ہے. ورنہ علی نے تو شرط رکھ دی تھی کہ اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتے تھے تو بسم اللہ, مجھے کوئی اعتراض نہیں, میں بھی عمل اسی پہ کروں گا, ان کے مطابق ہو جاؤں گا. تو اب صورت احوال یہ ہے کہ حضرت عمر کے یہ اقدام بتا رہا ہے کہ نہ اس معاملے میں رسول کو دخل دینے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ رسول کا مسئلہ نہیں ہے, وہ شریعت کے معاملے میں دخل نہیں, تو سیاسی مسئلہ ہے, یہ ہمارا مسئلہ ہے. اور نہ اس میں پچھلے خلیفہ کو کوئی اختیار حاصل ہے کہ اس کی بات پہ عمل کیا جائے, کیونکہ عمل تب کیا جائے تو اس کا عمل حجت ہو, اس کا مطلب عمل اتھارٹی ہو. اب جب نہ پچھلے خلیفہ کا عمل اتھارٹی ہے نہ رسول کا عمل اتھارٹی ہے, ذاتی طور پر کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خالص سیاسی مسئلہ ہے, یہ دینی مسئلہ نہیں ہے. اتنا واضح طور پر اس سلسلے میں صلاحت ہو جانے کے بعد اس بات کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو دینی مسئلہ قرار دیں, ان شخصیتوں کے وجود کو دینی وجود قرار دیں. بڑے محترم ہیں, بڑے لائق تعظیم ہیں, بہت اچھا نظام چلا سکتے تھے, ڈسپلن کی صلاحیت بہت زیادہ تھی, ایڈمنسٹریٹر اچھے تھے, سب چیز کو میں اپریشیٹ کریں گے. دنیا کے بہت سے بادشاہوں کی اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن ان کو سلطان رہنے دو, بادشاہ رہنے دو, ان کو نائب رسول نہ بناؤ, ان کو یہ پوزیشن نہ دو کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ لیگلی اسلام ہے. وہ اسلام نہیں ہے, وہ سیاست ہے. سامعین گرامی, ہمارے ذہنوں میں بعض اوقات الجھن پیدا ہو جاتی ہے, اور آج کل خاص طور پر کل بھی ایک صاحب نے یہ سوال کر دیا تھا, کیونکہ ایک جگہ آپ حضرات کو حکومت بنانے کا موقع ملا ہے اور اس میں ماشاءاللہ سے ایک نظام مطابق کرایا گیا ہے, تو میں بجائے اس کی اس پہ بحث کروں, میں بنیادی طور پر بحث کروں کہ اگر حکومت و اقتدار ائمہ کا مطلوب و مقصود ہوگا, یہ شرط ہوتی کہ امام وہی ہوگا کہ جو اقتدار حاصل کرے, اور یہ امام کے لیے ضروری ہے کہ اقتدار کے لیے تنوع کرے, تو نہ جناب امیر اس اقتدار کے لیے ایسے جملے کہتے کہ یہ بکری کی چھینک سے نکلنے والی جو نمی ہے میرے نزدیک وہ اس سے بہتر ہے, یہ تمہاری حکومت جو ہے, یہ جو میری ٹوٹی ہوئی جوتی ہے یہ کہیں سے زیادہ مجھے عزیز ہے تمہاری اس حکومت پہ. یہ خدائی منصب کے لیے نہیں کہا جاتا. کوئی نبی اپنی نبوت کو برا کہے گا؟ منصب الہی ہے, فخر کی بات ہے, لیکن علی کے نزدیک یہ قابل فخر نہیں ہے. تبھی
بھی سفارت سے ذکر ہو رہا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر اقتدار اتنا ہی منصب ہوتا تو پھر امام حسن علیہ السلام اس اقتدار کو ٹھوکر نہ مانتے. اگر یہ دینی منصب ہوتا تو حضرت امام رضا علیہ السلام کو تو باقاعدہ پیش کیا جا رہا ہے اقتدار، لیکن آپ انکار نہ کرتے. یہ انکار بتا رہا ہے کہ ان کے نزدیک یہ منصب بنیادی چیز نہیں ہے. بار بار ابھی 2 دن میں اگر دوسری مرتبہ پھر ذکر آ جائے تو پھر بار بار ہی کہنا پڑے گا. بنیادی طور پر اطاعت کرانا نبی کا کام بھی ہے، نبی کے جانشین کا، اور اطاعت کرنا حاکم کی بات بھی ہے. حاکم بھی اپنا حکم بنواتا ہے اور دین بھی اپنا حکم بنواتا ہے، لیکن بنیادی فرق جو ہے وہ منوانے میں نہیں ہے، منوانے کے طریقے میں. جو جب سے منوائے وہ حاکم ہے، اور جو اس کی دعوت دے کہ تم اسے قبول کرنا چاہو تو قبول کر لو. تو اب اگر قبول کرے انسان اپنے ذہن اپنے ضمیر کی آواز سے تب یہ دین ہوگا، یہ حکومت نہیں ہوگی. جو بھی نظام جبرن آئے گا وہ دنیا کا نظام ہوگا، حاکم کا نظام ہوگا، اور اہل دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں. وہ اطاعت کروائیں گے اور دنیا اطاعت کر رہی ہے. بڑے بڑے طاقتور سے طاقتور حکمران کی حکومت ختم ہو گئی اس کے خاتمے کے ساتھ ساتھ. دین کی حکومت آج بھی قائم ہے. یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا کسی نہ کسی دین کا پیروکار ہے کہ نہیں؟ کسی خدا اور رسول کی اطاعت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ آج رسول کو گزرے ہوئے 1400 سال گزر گئے ہیں، پھر بھی اس کی امت موجود ہے جو اس حکم کی اطاعت کر رہی ہے. تو نبی یا نبی کا جانشین اطاعت کروانے کے لیے محتاج نہیں ہے زمانے کا. دنیا کے حکمران اور دین کے نمائندے کا بنیادی فرق یہ ہے کہ دنیا کے حکمران کی حکومت تاریخ اور جغرافیہ میں قید ہوتی ہے. تاریخ میں قید ہے کہ خاص تاریخ کو شروع ہوئی حکومت، جس دن حاکم کی حکومت ختم ہوئی اس دن اس کا اقتدار ختم ہو گیا. اب اس کا فرمان نہیں چلے گا. نیا حکمران چاہے تو اس کی بات کو تسلیم کرے اور چاہے تو ساری باتوں کو ریجیکٹ کر کے نئے قوانین نافذ کر دے. یہی ہوگا. تو یہ تاریخ کے اندر قید ہے اور جغرافیہ کے اندر قید ہے. اس سرحد سے لے کے اس سرحد تک، اس علاقے سے لے کے اس علاقے تک، بس اس کے اندر اس کی حکومت ہے. جیسے ہی اس حد سے باہر نکلے اس کے قانون سے آزاد ہو جائے. لیکن دین کا قانون نہ جغرافیہ کا قانون نہ تاریخ کا قانون. صدیاں گزر گئی، حکم اسی طرح سے موجود اور کوئی جغرافیہ کی قید نہیں. وہی مسلمان جو ہجرت کر کے حبشہ میں گئے تو حبشہ میں جا کے کیا انہوں نے نمازیں پڑھنی چھوڑ دی؟ ہوں کیا دین سے تعلق ہو گئے؟ آپ جو اپنے وطن سے نکل کر کے یہاں آئے ہیں اور یہاں رہ رہے ہیں اور یہاں فرشیدہ بچا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا آپ شریعت کے احکامات سے آزاد ہو گئے؟ وہ دین کے اوپر عمل آپ یہاں بھی کر رہے ہیں، وہاں بھی کر رہے تھے جہاں سے آپ لوگ آئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے تقاضے جو ہیں وہ تاریخ و جغرافیہ سے بالاتر ہوتے ہیں. اور یہی پہ میں کہوں کہ حاکم کی حکومت تو محدود ہے تاریخ و جغرافیہ میں. رسول کے جانشین کی حکومت جہاں جہاں خدا کی خدائی وہاں وہاں رسول کی رسالت، اور جہاں جہاں رسول کی رسالت وہاں وہاں علی کے ماننے والوں، علی کے امامت کا دور وہاں تک. علی اور جتنے بھی جانشین علی ہیں ان سب کا دور ان تمام حضروں میں جہاں پر رسول کی رسالت جاری و شائع ہے. یہ نہ تاریخ میں قید ہے نہ جغرافیہ میں. محمد صلوات میں نے اس کے لیے اس کی مذہبی شیخ خلافت یہ بڑی بات کی پیداوار ہے. شروع میں وہ بھی اپنی حقیقت سے واقف تھے اور مسلمان بھی اس حقیقت سے واقف تھے کہ ان کی دین حیثیت کوئی نہیں. چنانچہ بہت سے موقع ہیں کہ جہاں اس وقت صحابہ کرام حضرت عمر کوئی بات کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات کیوں نہیں ہے، میں اس کو اس طرح سے سرگرم دوں گا. عبداللہ بن عباس جو مقابلتاً صحابہ میں سب سے کمسن تھے وہ اپنے طور پہ فتوے دیتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ میرے نزدیک دین کی شکل یہ ہے. یعنی اپنے فتوے دیے جاتے تھے، اس کے مطابق عمل کیے جاتے تھے. یہ جب بہت زمانہ گزر گیا تب یہ خلافت راشدہ وجود میں آئی. افراد تو حکمران تھے
لیکن اس کے خلافت کا راستہ بننے میں بڑی طویل مدت لگی ہے. دیکھیے بڑی عجیب بات ہے. مسلمان جب ابتدا میں بعد رسول اختلافات رہے ہوں گے لیکن وہ اختلاف کھل کے سامنے نہیں آئے تھے. یعنی فرقے تو نہیں بنے تھے نا, گروہ نہیں بنے تھے. پہلی مرتبہ مسلمانوں کا اختلاف اس طرح سے کھل کے آیا ہے کہ مسلمانوں کے دو گروہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, تلواریں نیام سے باہر نکلی ہوئی ہیں, اور یہ طے ہے کہ آج ایک گروہ دوسرے گروہ کو شکست دینا چاہتا ہے, ان کی جان لینا چاہتا ہے, ان کی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ بنا لگا ہے جنگ جمل. جمل سے پہلے کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے جہاں مسلمان کھل کے ایک دوسرے کے سامنے آ جائے. اچھا یہ دو گروہ ہیں, ایک علی کے جھنڈے کے تلے, ایک حضرت عائشہ کے جھنڈے تلے دو گروہ موجود ہیں. یہ دونوں گروہ جو ہیں ان میں عقیدے کا کوئی فرق ہے. بظاہر علماء جو ہیں رسول کی رسالت کے قائل ہیں, سب چیزیں کی قرآن کو مانتے ہیں, سب دین کی ساری باتیں ہیں. کوئی آپ کو نظریاتی آئیڈیولوجیکل ڈفرنس نظر آتا ہے ان دونوں گروہ ہے؟ ایک گروہ وہ ہے جو علی کو خلیفہ برحق سمجھتا ہے اور ان کے مقابل کی جو پہلے تین خلفاء ہیں ان کی خلافت سے وہ انکار کرتا ہے. اس کے انکار کی دلیل یہ کہ الزام یہ ہے کہ ان کے اندر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا ہے. اب اگر یہ الزام صحیح ہو یا غلط ہو, لیکن گویا یہ گمان ہوگا کہ حضرت عثمان کو خلیفہ نہیں مانتے تھے. دوسری طرف وہ گروہ ہے جو تین خلفاء کو جو پہلے ان کو برحق مانتا ہے, علی کو نہیں مانتا. اگر علی کو مانتا ہو تو تم سے لڑنے کے لیے نہ آتا. جنگ ہو رہی ہے نا. ایک گروہ ایک کو مانتا ہے, تین کو نہیں مانتا. دوسرا گروہ تین کو مانتا ہے, ایک کو نہیں مانتا. اس کے بعد دوسری جنگ ہوئی نہروان صفین کی. صفین میں ایک طرف معاویہ, ایک طرف جناب علی علیہ السلام. وہاں بھی صورت حال یہ ہے کہ معاویہ کا نعرہ یہ ہے کہ میں عثمان کے قاتلوں کو بدلہ لینے آیا ہوں, اور علی بن ابی طالب اس سے لا تعلقی کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور اسے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں. گویا وہ علی کو خلیفہ برحق نہیں مانتا اور علی کی جماعت ان کو خلیفہ نہیں مانتی ہے, ان کو برحق نہیں مانتی جو اس سے پہلے کی حکومتیں ہیں. سن 35, 36, 37 35 36 کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 25, 26, 27 سال کے بعد جب یہ جنگیں ہوئی جمل و صفین, اس وقت تک مسلمانوں میں دو عقیدے ہیں. ایک عقیدہ ہے تین صحیح ایک غلط, دوسرا عقیدہ ہے ایک صحیح تین غلط. کوئی اور عقیدہ ہے؟ مسلمانوں کی جتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں, جتنی بڑی بڑی وی آئی پیز ہیں تاریخ کی, وہ سب انہی دو گروہوں میں بٹی ہوئی ہیں. ایک طرف آپ کا امام ہے, ایک طرف وہ تمام لوگ ہیں جن کو امت کے دوسرے افراد اپنے رہبر اور رہنما مانتے ہیں. اس وقت جتنے بھی مظاہرے ہوئے, جتنی پبلک اپیرنس ہوئی فرقوں کی, وہاں پر ہمیں دو نظریے نظر آئے کہ یا تو کوئی کہتا ہے کہ تین خلیفہ صحیح تھے پہلے, یہ چوتھا والا ان کے نزدیک ایسا ہے کہ اسے جنگ ہونی چاہیے, اگر موقع ملے تو ہم اس کو قتل بھی کر دیں, ظاہر میدان جنگ میں ہے تو یہ خواہش کی ہوگی کہ موقع ملا تو ان کو قتل کر دیں گے. اور دوسری طرف یہ گروہ جو ہے یہ کہتا ہے کہ نہیں, اس کے ماننے والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا امام صحیح ہے, جو اس سے پہلے تھے وہ غلط تھے. ایک عقیدہ ہے کہ تین صحیح ایک غلط, دوسرا عقیدہ ہے ایک صحیح تین غلط. بعد رسول 25-26 سال تک یوں سمجھ لیجیے کہ جب تک علی علیہ السلام کا دور ہے, یا انسان 40 ہجری تک مسلمان اگر ڈیوائیڈڈ تھے تو دو فرقوں میں ڈیوائیڈڈ تھے. ایک فرقہ کہتا تھا تین صحیح ایک غلط, ایک فرقہ کہتا تھا ایک صحیح تین غلط. یہ آئیڈیولوجیکل ڈفرنس تھا. 40 سال تک سنتے ہیں کہ تین صحیح ایک غلط, ایک صحیح تین غلط. آج ایک گروہ کہہ رہا ہے کہ چاروں صحیح, حق چار یار. اس وقت تک حق چار یار نہیں ہے. بعد رسول 25 سال تک صحابہ کی جماعت جب تک موجود رہی ہے, حق چار یار نہیں تھا, یا تین یار یا ایک یار. اس کا مطلب یہ ہے کہ حق
کہ جو 3 کو صحیح کہہ رہے تھے اور 1 کو غلط کہہ رہے تھے وہ تو کہیں نظر نہیں آتے. 1 کو صحیح کہنے والے اور 3 کو غلط کہنے والے وہ آج اللہ کے فضل سے احتیاط سے جتنا ممبر کی حدیں اجازت دیں اس میں رہتے ہو. اس مجبوری کا سبب مجھے اس کا سبب پتہ چلا اتفاق سے. ایک دن ایک بیکری کی دکان پہ کھڑا تھا تو ہمارے یہاں موڈ چلتے ہیں, آپ کے بھی موڈ چلتے ہیں, اس کے نام دوسرے ہیں, ہمارے روپیہ کے لاتا ہے. وہ انہوں نے کوئی ڈبل روٹی لی, بریڈ لی اور اس کی قیمت دینے لگے تو 100 کا نوٹ پیش کر دیا. دکاندار نے نوٹ دیکھا تو اس نے کہا کہ جناب یہ نوٹ تو جعلی ہے, نقلی ہے. انہوں نے اچھا اچھا پتہ نہیں کہاں سے آ گیا میرے پاس, اچھا دوسرا نوٹ دے دو. نوٹ دے دیا, چلے گئے, ڈبل روٹی لے لی, چلے گئے. کچھ دن کے بعد صبح سے بازار میں ملے. میں تو حضور کو جی جعلی نوٹ تھا, اس نے کیا بنا اب چلیے اچھا ویسے ہی چل گیا. ایک دن مجھے زیادہ سودا خریدنا تھا, کئی نوٹ دینے تھے. جب وہ چلے جائیں گے تو حضرت عمر پر صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فتویٰ چلے گا. اب حضرت ابوبکر کی بات نہیں سنی جائے گی. بہت سے ایسے موقع ہیں کہ جہاں پر حضرت ابوبکر کی فتووں کو حضرت عمر نے منسوخ کر دیا اور کہا کہ یہ بات ہوگی. جو اتنے دعوے سے کہیں کہ یہ چیز حضرت رسالت میں بھی جائز تھی, حضرت ابوبکر میں بھی ناجائز تھی, میں اس کو ناجائز کرتا ہوں. جو آدمی یہ کہہ سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو برسر اقتدار ہو اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ شریعت کا جو قانون بھی چاہے نافذ کرے. اس کا کہا ہوا ہی قول خدا ہے. دنیا مان رہی ہے. انہوں نے کہا کہ صاحب یہ نماز بڑھا لو, ان کا بڑھا دیتے ہیں. ان کا اذان میں جملہ بڑھا لو, بڑھا دیتے ہیں. ان کا یہ چیزیں حرام, ان کا یہ حرام. جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو دنیا تسلیم کر رہی ہے. اس کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا گیا. علی کو بھی اتنی دیر مانا جتنی دیر وہ تخت اقتدار پہ گئے. ان کے انہی فتووں کو, انہی اقوال کو قبول کیا جب وہ جو انہوں نے حاکم کے طور پہ کہے. باقی زندگی کی باتوں کی پرواہ نہیں کی. اب اس کے بعد تخت پر اگر معاویہ بیٹھ جائے تو جو کچھ وہ کہیں گے وہ
اب جو یزید کا ہے وہ شریعت ہے. مسلسل یہ ہو رہا ہے کہ جو برسر اقتدار ہو رہا ہے وہی حاکم شرع ہے، وہی ولی فقیہ ہے، اسی کا فرمان نافذ ہوگا، وہی امام وقت ہے. یعنی یہ جو مجھے چاہے نام دے دیجیے، اس حیثیت سے لوگ تسلیم کر رہے ہیں. حسین نے اس موقع پہ یزید کی اسی پوزیشن کو چیلنج کر دیا. انکار بیعت کا کیا مطلب ہے؟ انکار بیعت کا مطلب یہ ہے کہ میں تجھے اس قابل نہیں مانتا کہ تیری اطاعت کروں. اگر وہ منصب شرعی پہ ہے تو اس کی اطاعت لازم تھی. حسین کہہ رہا میں تیری اطاعت نہیں کرتا. ایک تنہا حسین جو کہہ رہا ہے میں اطاعت نہیں کرتا، ساری دنیا مان رہی ہے اور ساری دنیا میں کوئی عوام نہیں ہے، عام لوگ نہیں ہیں. حسین اپنے صحابہ کا دور ہے، حافظان قرآن کا دور ہے، مفسرین کا دور ہے، محدثین کا دور ہے. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم یزید کو مان رہے ہیں حاکم شرع کی طرف. حسین کہہ رہے ہیں میں نہیں مانتا. اب عجیب و غریب بات کی، تنہا حسین کا فرمان چونکہ حق کا فرمان تھا. آج 1400 سال گزر گئے، یزید تک 50 سال کا ٹوٹل پیریڈ ہے بعد رسول. ٹوٹل 67 میں واقعہ کربلا ہوا 61 ہجری میں، اور 11 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ہوا. تو 50 سال کا دور ہے. 50 سال میں جتنے افراد تخت پہ بیٹھے دنیا اسلام نے ان کو حاکم شرع مانا. امام حسین علیہ السلام نے حاکم شرع کی اس پوزیشن کو چیلنج کیا. انہوں نے کہا میں تجھے نہیں مانتا. حسین کے چیلنج کا یہ عجیب غریب نتیجہ ہے کہ آج 1400 سال گزر گئے. واقعہ کربلا کو تقریباً 1375 ایئرز گزرے ہیں. واقعہ کربلا کم و بیش 25 سے زیادہ 1440 ہجری ہے، اس کے حساب سے ورک آؤٹ کر لیجیے کہ اس میں سے پہلے 50 سال ہم کر دیجیے، کم و بیش اس کے قریبی مدت آئے گی جو امام حسین علیہ السلام کے واقعہ کربلا سے لے کے آج تک گزری ہے. امام حسین تک جو وقت پہ بیٹھتا ہے وہی حاکم شرع، وہی دین کے لیے اتھارٹی، اسی پہ کہا ہوا شریعت. اور امام حسین کے واقعہ کربلا کے بعد آج تک کتنا عرصہ گزر گیا، ہزاروں رحمت اللہ علیہ آئے، ہزاروں قابل ستائش بادشاہ آتے رہے، مسلمانوں نے بڑی عزت و احترام دی، لیکن کسی ایک کو بھی فتویٰ دینے کا اختیار نہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے اور یہ کتنا بڑا انقلاب ہے. حسین نے حق فتویٰ یا احکام شریعت جاری کرنے کا اختیار وہ حکمران سے چھین کر عالموں کے حوالے کر دیا. اب چاہے عالم فرضی ہو، جھوٹا ہو، کہیں رشوت لے کر ہی عالم بن گیا ہو، کسی بھی حیثیت میں ہو، اس کا حلیہ عالموں جیسا ہوگا تو فتویٰ سنا جائے گا، حاکم کو فتویٰ نہیں سنا جائے گا. اب حکمران عالموں کو ملازم رکھتے ہیں، عالموں کو بظاہر دے کے خریدتے ہیں، انعام اکرام دے کے پالتے ہیں، لیکن یہ ضرورت نہیں کر سکتے کہ خود فتویٰ دے دیں. اتنے بڑے بڑے لوگ جن کو رحمت اللہ علیہ اور سب کچھ کہا جاتا تھا ان میں سے کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا. یہ حسین نے حق کے فتویٰ چھین لیا بادشاہوں سے اور دے دیا عالموں. یہ امام ابو حنیفہ نہ ہوتے، امام احمد بن حنبل نہ ہوتے، ان کی جگہ پر حکم فتویٰ، حکم شریعت جاری کر رہے ہوتے مامون رشید، ہارون رشید، اپنے دور کے بادشاہ، وہ احکامات جاری کر رہے ہوتے. حسین نے تمام یہ اختیار چھین لیا اور یہ حسین کی وہ کامیابی ہے کہ آج 1400 سال گزر گئے، یہ کامیابی بدستور قائم و دائم ہے. اور جب آج تک قائم ہے تو اس کے بعد تو زمانہ جمہور آ چکا ہے. اب تو کوئی پرواہ بھی نہیں کرے گا کہ کوئی حاکم کی بات کو سنے اور اس کی شریعت تسلیم کرے. یعنی حسین نے قیامت تک کے لیے شریعت کو آزاد کرا دیا بادشاہوں کے ہاتھ سے. زندہ باد یزیدیت، مردہ باد یزیدیت، مردہ باد. نعرہ حیدری، بارگاہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام صلوات. یہی تو وجہ تھی کہ حسین یہ کہہ کے نکل رہا ہے کہ
کہ آج اسلام کو میری ضرورت ہے. اسلام یہ انکار بیعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تحفظ اسلام کا مسئلہ ہے. اور حسین جانتے ہیں کہ اسلام اس وقت اس کے تن سے، اس کا گرم اس طرح سے نچوڑ دیا گیا ہے کہ اس کے جب تک حسین جیسا پاکیزہ خون نہ ملے اسلام پرواہ نہیں کر سکتا. اس لیے روز حسین منتخب افراد کی جماعت لے کے چلا. 26 رجب کو 60 ہجری امام حسین سے مطالبہ بیعت کیا گیا مدینے میں. انکار کر کے دربار سے واپس آئے. اگلا پورا دن تیاریوں میں گزرا، سفر کی تیاری میں. اور اس کے بعد 28 رجب کو صبح کے وقت حسین کا قافلہ سرزمین مدینہ سے روانہ ہوا. 3 شعبان کو اگلے مہینے 5 دن کے بعد امام حسین علیہ السلام مکے پہنچے. مکے میں 8 یا 9 ذی تک امام کا قیام رہا. اس دوران میں بس یہاں پہ ایک بات ابھی کانوں میں پڑ جائے تو اچھا ہے. حسین جو مدینے سے نکل رہے ہیں تو نکلنے کی وجہ نہ کسی کا خط ہے، نہ کسی کی طرف سے کوئی امید دلائی گئی ہے. حسین کا فیصلہ خالصتاً ذاتی فیصلہ ہے. کوفے والوں کے خط آئیں گے مکے میں، جب ان تک اطلاع پہنچے گی کہ حسین کو انکار بیعت کر کے مدینے میں مکے میں آ کے قیام پذیر ہو گئے ہیں، تب کوفے والوں نے دعوت دی ہے. کوئی کل کو یہ نہ کہے کہ حسین کو کوفے والوں نے بلایا تھا تو اس امید میں کوفے والے میری حمایت کر رہے ہیں، اس لیے مجھے یزید کے خلاف اٹھ جانا چاہیے. انکار بیعت حسین کسی سہارے کا محتاج نہیں ہے. جب مدینے سے نکل رہے ہیں اس وقت کوئی اور آواز نہیں ہے جو یزید کے خلاف اٹھے. یہ آوازیں جو اٹھی ہیں ان کو بھی اٹھنے کی صلاحیت حسین نے عطا کی. یہ حسین کی بلند آواز تھی کہ جس کو سن کر وہ کمزور لوگ جو جرأت نہیں رکھتے تھے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مولا حسین آئیے ہم آپ کی مدد کریں گے. انہوں نے اپنے وعدے کے ساتھ جو کچھ کیا وہ ایک الگ موضوع ہے اور شاید موقع ملا تو اس پہلو سے بھی کچھ غلط فہمیوں کو ازالہ کروں گا. لیکن ابھی صورتحال یہ ہے کہ حسین کو کسی کوفے والے کی دعوت موصول نہیں ہے. جب آپ مکے آ گئے تو یہاں دعوتیں نہیں رہی. اب انتہائی تیزی سے گزرتے ہوئے عرض کروں کہ ہوتے ہوتے 8 دن حسین مکے سے نکلے. اب بظاہر کے کوفے کی طرف جا رہے ہیں. سمت سفر کوفے کی ہے. چنانچہ ابھی شہر سے باہر نکلے. تنعیم کی منزل جو مکے سے بالکل باہر ہے، یہاں پہ پہنچ کر امام حسین السلام نے اپنے لیے سواریوں کا انتظام کیا. اونٹوں کی کمی تھی، سفر کرنے کے لیے اونٹ چاہیے تھے تو کرائے کو اونٹ حاصل کیے، وہ اونٹ لے کے چلے. حسین کے پاس اس وقت 82 سے 88 تک افراد ہیں ٹوٹل. اس کے اندر عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بنی ہاشم کے تمام افراد بھی ہیں. مکے سے کوئی خاص لوگ ساتھ نہیں ہیں. مکے سے کوئی آدمی ساتھ نہیں چلا ہے. جو مسلمان حج کرنے آئے تھے ان میں سے کوئی ساتھ نہیں ہے. 2 آدمی وہ ہیں جو کوفے سے خط لے کے آئے تھے. امام نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ چلو. تو یہ ایک باہر کے آدمی ہیں. یا گھر کے 8 غلام تھے بنی ہاشم کے، وہ بھی اس وقت ان کے ساتھ ہیں. بس یہ ٹوٹل مردانہ اعتبار سے اس جماعت کے اندر 16 کے قریب بنی ہاشم، ابھی اور محمد شامل نہیں ہوئے، وہ راستے میں شامل ہوں گے. 16 کے قریب بنی ہاشم، 8 ان کے غلام اور 2 آدمی کوفے سے آئے تھے. یہ سمجھ لیجیے کہ کل 26 آدمی 26 آدمی ہیں. مرد ہیں، باقی عورتیں ہیں، بچے ہیں. یہ قافلہ روانہ ہوا سرزمین مکہ سے. کچھ دور آگے گئے تو منزل حاضر آئی. یہاں پر ایک شخصیت ملی جس کا نام ہے فلزدہ، ایک بہت مشہور شاعر تھا عرب کا. بعد میں تاریخ اس کا تذکرہ امام دین اسلام کے حوالے سے آتا ہے. اس کا تشریح بہت مشہور ہے. وہ فلزدہ ملا. اس نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا. جب امام نے پوچھا کہ تم کوفے سے آ رہے ہو، وہاں کیا حالات ہیں؟ تو اس نے کہا کہ کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں بنو ہوئی آپ کے ساتھ ہیں. یعنی ایک دوغلا کردار وہ رکھ رہے ہیں، دوری شخصیتیں ہیں. وہاں سے آگے بڑھے منزل حاضر کے ایک اور شخص بشیر ابن غالب ملا. اس نے بھی کوفے کے احوال بتایا. وہاں سے آگے بڑھتے بڑھتے منزل ضرور، پہلے ذات العراق کی ایک منزل آئی
جہاں پر بعض روایات کے مطابق حضرت محمد آ کے امام حسین السلام سے انہوں نے ملاقات کی اور امام کے ساتھ روانہ ہوئے. پھر منزل ضرور آئی کہ جہاں پر امام کو ایک خیمہ نظر آیا جو کچھ فاصلے کے اوپر لگایا گیا تھا. معلوم ہے کس کا خیمہ ہے؟ معلوم ہے اس میں کوفے کا ایک نام سردار زہیر بن خیم ٹھہرا ہے. امام نے گفتگو میں معلوم کیا تاثیر تھی کہ زہیر نے اپنی بیوی سے کہا میں تجھے آزاد کرتا ہوں, میں تجھے میرے ساتھ و سامان کو تو لے جا, یہاں سے واپس چلی جا, میں حسین کے ساتھ جا رہا ہوں. اس نے کہا کہ کیوں حسین کے ساتھ کیوں جا رہے ہو؟ کہا حسین کہتے ہیں کہ اگر شہادت چاہیے تو میرے ساتھ آؤ. اس نے کہا تم تو شہادت حاصل کرنے جاؤ, اب مجھے تم یہاں پہ الگ کر کے جا رہے ہو, میں بھی ساتھ چلوں گی. چنانچہ زہیر بن خیم اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ یہ بھی شریک سفر ہو گئے. اس کے آگے منزل زبالہ کی آئی. زبالہ کی منزل وہ منزل ہے کہ جہاں پہلی مرتبہ ظاہری طور پر امام حسین علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی کہ حضرت مسلم شہید کر دیے گئے. حضرت مسلم اسی دن شہید ہوئے تھے جس دن امام حسین علیہ السلام مکے سے نکلے ہیں. ان میں امامت اپنی جگہ, لیکن ظاہری طور پر یہ اطلاع وہاں پہ ملی. پھر اسی دن حسین نے کچھ اہتمام کیا تھا, کربلا میں تشریف لائے تھے, آ کے خاص طور پر بہن سے کہا تھا بہن ذرا مسلم کی کوئی بچی ہے نا 4 سال کی, اسے لے آ جاؤ. وہ بچی آئی تھی, حسین نے گود میں بٹھا دیا تھا, گوشوارے بنا کے پہنایا, پیار کیا. بچی بنی ہاشم کی تھی, سمجھ گئی, پوچھا ماموں میرا بابا تو کلمے سے ہے. حسین نے سینے سے لگا لیا تھا, دیکھیے اب مجھے اپنا باپ میں تیری خبر گیری کروں گا, لیکن اللہ کا بڑی خوش نصیب ہے کہ تمہیں حسین کے دوست میں اپنے بابا کے بندے کی خبر ملی. حسین جیسی شبیہ خطی کی موجودگی میں بابا کے بندے کی خبر ملی. جب یہی خبر سکینہ کے پاس پہنچی تو کیسے آئی تھی؟ کسی نے تماچے والے, کسی نے منزل زبالہ سے آگے بڑھے, منزل سالمیہ پہنچے, یہاں سے آگے بڑھے, ہوتے ہوتے عظیم الجانات کی منزل آئی جہاں امام کو اطلاع ملی کہ آج ایک قادسیہ ایک مقام آنے والا ہے. اس قادسیہ کے اوپر ابن زیاد نے 5000 فوجی حسیب ابن تمیم کی نگرانی میں تعینات کر دیے ہیں کہ حسین جہاں بھی ملیں ان کو گرفتار کر کے جا کے کوفے میں پیش کیا جائے. اب اگر حسین قادسیہ کی طرف جائیں, کوفے کی طرف جاتے ہوئے راستے میں پڑتا تھا, اگر ادھر کی جانتی شہرات بھی موجود ہے, اب جو لوگ بصرے سے آ رہے ہوں تو ان کو راستے میں قادسیہ کی منزل بھی ملے گی, اور اس کے بعد نجف اور کوفہ کا علاقہ شروع ہوتا ہے. امام نے جب یہ سنا کہ وہاں پہ فوجی متعین ہیں امام کا راستہ روکنے کے لیے, تو امام نے اپنا روٹ چینج کر دیا. اب مدینے سے نکلے تھے مکے کے لیے, مکے سے نکلے کوفے کے لیے, اب اس کے بعد کوفے کا راستہ بند ہے. حسین کہاں جائے؟ اپنے قافلے کو لیے ہوئے بغیر صرف کے تعین کے, کوئی منزل نہیں ہے سامنے, بس حسین چل کے جا رہے ہیں. عام راستوں سے ہٹ کے اس طرح سے جا رہے ہیں, کوئی ڈائریکشن باقاعدہ فکس نہیں کہ امام کہاں جانا ہے. بظاہر ابھی تو امام جانتا ہے کہ اس کی منزل کیا ہے, لیکن ظاہر طور پہ کوئی منزل نہیں, امام چلتے جا رہے ہیں. اسی دوران میں اتنا دور نکل گئے کہ جب یہ اطلاع اس 5000 کے رستوں کو پہنچی تو اس میں سے 1000 کا دستہ حضور سے یزید ریاحی کی سربراہی میں بھیجا گیا کہ حسین جہاں بھی ملے ان کو گرفتار کر لیا جائے. یہ دستہ تلاش کرتا کرتا منزل شراف کے قریب امام حسین کے قریب پہنچا. اس وقت حالت یہ تھی کہ یہ اتنی دور آ چکے تھے کہ ان کا پانی کا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا, پیاس سے برا حال تھا. حسین نے ایک ایک دشمن کے سپاہی کو پانی پلایا. حسین نے تمام گھوڑوں تمام اونٹوں کو پانی پلایا, سیراب کیا. اب اس کے بعد مجھ سے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا مولا مجھے حکم ملا ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے نجات کے سامنے پیش کر دوں. حسین نے کہا کس جرم میں گرفتار کرو گے؟ میں تو تمہارے غلامی پہ آیا ہوں, اگر نہیں چاہتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں. خود کی ضرورت نہیں ہوئی کہ کچھ اقدام کر سکتا. اس نے کہا مولا میں تو حکم کا پابند ہوں, مجھے اتنی اجازت دے دیجیے کہ میں یہاں سے ابن زیاد کو خط لکھ کے پوچھ لوں کہ کیا چاہتا ہے. ابن زیاد کو اس نے خط لکھا اور اس کے بعد طے ہوا کہ حسین نہ مدینے کی طرف جائیں گے
न हो उनको फिर तरफ लेके जाएगा बल्कि किसी तीसरी डायरेक्शन में चलेंगे। तो हुसैन बाबुल की तरफ, एक पुराना शहर था तबाहर, उसकी तरफ उन्होंने बढ़ना शुरू किया। खुद साथ साथ है नैनवा के मकाम पर जो करबला से कुछ फासले पे है, 40 किलोमीटर के फासले पे है, 40 मील के फासले पे है, वहां पर इब्न ज़ियाद का मैसेंजर पहुंचा और उसने उनसे कहा कि हुसैन जहां भी पहुंचे हैं उनको किसी फौरन रोक लो और उनको किसी ऐसी जगह ठहराओ जहां न घास होती हो और न जहां पानी मुयस्सर हो। पानी होगा तो न होगा तो प्यासे प्यास से मर जाएंगे और घास न होगी तो जानवर इस काबिल नहीं रहेंगे कि हुसैन के जंग के दौरान मददगार साबित हो सकें। और ये कागज लेके आ गया। अब हुसैन तो जानते हैं कि उनकी मंजिल क्या है। उन्होंने कहा मैं यहाँ नहीं ठहरूंगा। आगे बढ़े, गाजरिया की मंजिल आई, शकिया की मंजिल आई, हुर्रतिका आता कहता रहा मौला रुक जाइए, मौला रुक जाइए। हुसैन ने कहा नहीं। चलते चलते हुसैन का घोड़ा खुद रुक गया। कहते हैं 6-7 घोड़े हुसैन ने तब्दील किए लेकिन कोई घोड़ा कदम उठाने को तैयार नहीं। अब हुसैन ने कहा यहाँ की मिट्टी तो उठाओ, मिट्टी उठाई, उसको सूंघा, यही वो जगह है जहाँ यही वो जगह है जहाँ हमारा खून बहाया जाए, जगह दिए जाए। इस अवसर में फिर आया, उसने कहा मौला मेरे इस फरमान में लिखा है कि खैमे दरिया के किनारे आपके न लगे, ऐसी जगह लगे जहाँ पानी मुयस्सर न हो। चुनांचे वहाँ पे टीला था, सुरमई की बजरी का, बारीक पत्थर होते हैं उनका टीला था, उसका ही नाम था करबला। पहले वो करबला कहलाता था। हुसैन के खैमे उस टीले के ऊपर लगाए गए। ये दरिया से काफी फासले पे था, दरमियान में फौज तैनात हो गई। अब दरिया से दूर खैमे लग गए। अपने सारी तफसीलात को छोड़ते हुए रात आई, पहली रात। अब जरा सोचिए कि काफिला पनाह की तलाश में मारा फिर रहा है, उसे कहीं पनाह नहीं मिलती, खुदा के घर में पनाह नहीं मिली, मक्के में पनाह नहीं मिली, कूफे की तरफ जा नहीं सके, दुश्मनों को हुजूम है। उसमें पहली रात है। अब पहली रात आई तो आज वतन बहुत शिद्दत से याद आज वतन का अमन सुकून बहुत शिद्दत से याद है। और हुसैन इंतजामात में लगे हुए हैं, ठंडे लगवा रहे हैं, जानवरों को ठहरने की जगह बना रहे हैं। इतनी देर में कुछ असहाब जो रास्ते में मिल गए थे उनके खैमे में कुछ फासले को नज़र करा रहे हैं। ये सब इहतमाम करके रात गए। हुसैन आए ज़ैनब के खैमे में, ज़ैनब के खैमे में आए। ज़ैनब ने खड़े होकर इस्तकबाल किया, भैया सब कुछ इंतजामात हो गए, कोई खतरा तो नहीं है, बच्चे बेचैन हैं, इनके लिए इत्मीनान की सूरत है। हुसैन ने तसल्ली दिला, घबराते हुए हैं, तुम्हें मालूम है तुम्हारा भाई के पास कोई खतरा नहीं है। अच्छा भैया कोई खतरा नहीं, तब तुमसे एक बात कहनी है, एक बात कहनी है कि भैया तुम इंतजामात में लगे हो, शायद तुमने तवज्जो नहीं दी। भैया एक अजीब बात हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि इस वीराने में कोई औरत है, कोई बीवी है जिसका बच्चा उससे बिछड़ गया है, बच्चा उससे बिछड़ गया है। और भैया अजीब बात है, शायद उसके पिछड़ी हुई औलाद का नाम भी तुम्हारे नाम का जैसा है। कभी बहुत